بہت سی غلطیاں ہوئی ہیں زندگی میں، لیکن جو غلطیاں لوگوں کو پہچاننے میں ہوئیں ان کا خمیازہ سب سے زیادہ بھگتا۔ غم کو بھی اسی طرح قبول کرو جس طرح خوشی کو کرتے ہو، دونوں ایک ہی مصنف کی لکھی ہوئی ہیں۔ اپنی ذات کو سمندر کی طرح بناؤ جو اپنے اندر بہت کچھ لینے کے باوجود بھی اوپر سے بالکل پرسکون ہوتا ہے۔ نفرت کمزور محبت کے وجود سے جنم لینے والی وہ معذور اولاد ہے جسے پالتے پالتے نسلیں اجڑ جاتی ہیں۔ کسی انسان کو دکھ دینا اتنا آسان ہے جتنا سمندر میں پتھر پھینکنا، مگر کوئی یہ نہیں جانتا کہ وہ پتھر کتنی گہرائی میں گیا ہے۔ مت کرنا کبھی غرور اپنے آپ پر اے انسان، رب نے نہ جانے کتنے تیرے جیسے مٹی سے بنا کر مٹی میں ملا دیے۔ لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ مت کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ جس کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تمہیں فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ کسی سے اتنی نفرت بھی نہ کرو کہ ملنا پڑے تو مل نہ سکو، اور کسی سے اتنی محبت بھی نہ کرو کہ کبھی تنہا جینا پڑے تو جی نہ سکو۔ ہم بھی کتنے عجیب لوگ ہیں، نشانیاں محفوظ رکھتے ہیں اور لوگوں کو کھو دیتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں امیر بچوں کی بدتمیزی بھی شرارت اور غریب بچوں کی شرارت بھی بدتمیزی کہلاتی ہے۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ رکاوٹوں اور مشکلات کے لیے پریشان مت ہوں، ان کے پیچھے بہت حکمتیں ہیں۔ یہ آپ کا راستہ نہیں روکتی بلکہ بہترین راستے پر لے جانے آتی ہیں۔ دشمنی جم کر کرو، لیکن یہ گنجائش رہے کہ جب کبھی تم دوست ہو جاؤ تو شرمندہ نہ ہو۔ بیٹے بیاہ تک اور بیٹیاں آخری آہ تک ماں باپ کا ساتھ نبھاتی ہیں۔ اگر گھر میں تینوں وقت کا کھانا بن رہا ہے، مہمان بھوکا نہیں جا رہا، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری ہو رہی ہے اور اولاد کو تعلیم مل رہی ہے، تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ امیر ترین انسان ہیں۔ ایک جگہ کیا خوبصورت بات لکھی تھی کہ اگر آپ اپنے تکبر کا علاج چاہتے ہیں تو اپنے ہاتھوں سے ایک بار مردہ نہلا کر دیکھیں۔ اپنے رب سے دوستی کر لو، یہی وہ ذات ہے جو کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ پیٹھ پیچھے آپ کی تعریف کریں تو فوراً فوت ہو جائیں، کیونکہ جیتے جی ایسا ہرگز ممکن نہیں۔